بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصت ہو جانے سے کوئی تسلی دینے والا اور غمگسار نہ رہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر اخیر شوال 10 نبوی میں طائف کا قصد فرمایا کہ شاید یہ لوگ اللہ رب العزت کی ہدایت کو قبول کرے اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہو۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ عبد یلیل، مسعود، حبیب، ان تینوں بھائیوں پر جو وہاں کے سرداروں میں سے تھے، اسلام پیش کیا، بجائے اس کے کہ کلمہ حق کو سنتے نہایت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا۔ ایک نے کہا، کیا خدا نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ایک نے کہا، کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ ایک نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہ کروں گا۔ اگر واقع میں اللہ رب العزت نے تجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے۔ مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اگر تم اللہ رب العزت کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں۔ اور بعد ازاں و باش اور بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائے۔ ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بد نصیب آپ کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور یہ کوشش کرتے کہ جو پتھر بھی آئے اور بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر گرے۔ اسی میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تمام سر زخمی ہو گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ طائف سے واپسی میں عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا باغ پلتا تھا۔ وہاں ایک درخت سے سایہ میں دم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک اور ترشرو دشمن کی طرف، یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، مگر تیرے عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئے اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے، اور اصل مقصود تجھ ہی کو سنانا اور راضی کرنا ہے۔ بندہ میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں، مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ اجابت دعا کے لیے تو نبوت اور رسالت ہی کا وصف کافی تھا، کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، لیکن اس وقت وصف نبوت کے علاوہ اضطرار، مظلومیت، غربت اور مسافرت کا بھی اضافہ ہو گیا۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے وہ ذات جو کوئی پریشان حال اسے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ پھر یہ کہ مظلوم اور مسافر ہر ایک کے بارے میں جداگانہ حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم اور مسافر کی دعا بلا شبہ قبول ہوتی ہے۔